بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ آج بھی ان لوگوں سے چھپ جانا چاہتی تھی، لیکن ایسا ممکن نہ تھا۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن اس پر کڑی نظر رکھی گئی تھی۔ اسے مجبور ہو کر ان لوگوں کی بات ماننی پڑی تھی، کیونکہ ان کی بات ماننے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ ایک مضبوط صاحبان ہوتے ہوئے بھی وہ لاوارثوں کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ وہ جب بھی ان لوگوں کے پاس سے ہو کر آتی تو گھنٹوں روتی رہتی۔ میں جب بھی اس کی یہ حالت دیکھتی تو مجھے اس پر ترس آتا، لیکن میرے بس میں ہوتا تو میں اس کی مدد ضرور کرتی، لیکن میرے ہاتھ میں کچھ نہ تھا۔ میرے دادا اور چچا گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن میرے باپ نے اپنی تعلیم کے لیے شہر کا رخ کیا تو ادھر کا ہی ہو کر رہ گیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنا کاروبار بھی شہر میں شروع کر لیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزاری کے لیے ان جگہوں پر چلا جاتا جہاں شریف لوگوں کا جانا برا سمجھا جاتا ہے، اور اس چیز کا علم میرے دادا یا چچا کو نہ تھا۔ اگر انہیں اس بات کا پتہ چل جاتا تو وہ یہ بات ہرگز بھی گوارا نہ کرتے، کیونکہ انہیں اپنے خاندان کی عزت سب سے پیاری تھی۔ اور میرے باپ کو ادھر ایک لڑکی سے محبت ہو گئی اور اس سے شادی کر لی اور اپنے شہر والے گھر لے آیا۔ میرے دادا نے میرے باپ سے کہا کہ میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں، تو میرے باپ نے کہا کہ میں اپنی پسند سے شادی کر چکا ہوں۔ اس طرح میرے باپ اور دادا کی آپس میں ناراضگی ہو گئی۔ میرے دادا نے جب اپنے بیٹے کے بارے میں معلومات پتہ کروائیں تو انہیں پتہ چلا کہ انہوں نے غلط جگہ پر اپنی شادی کر لی ہے۔ اس بات کا انہیں بہت دکھ ہوا کہ ہمارے خاندان میں آج تک کسی نے یہ حرکت نہیں کی۔ اگر انہوں نے پسند کی شادی ہی کرنی تھی تو کم از کم کسی عزت دار گھرانے میں کر لیتے، لیکن اب انہوں نے اپنے بیٹے سے تعلق ختم کر دیا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میری ماں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ میرا باپ بہت ہی خوش تھا اور اس نے یہ خوشی کی خبر میرے دادا کو دی۔ میرے دادا نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس طرح میرا باپ کئی دفعہ میرے دادا کو فون کرتا اور اپنی غلطی کی معافی مانگتا، لیکن میرے دادا نے انہیں معاف نہ کیا۔ میرے بھائی کے 4 سال کے بعد میں پیدا ہوئی۔ میرے باپ اور میری ماں کے درمیان اکثر لڑائی ہوتی، کیونکہ میری ماں اپنے خاندان والوں سے ملنے جاتی تھی، اور یہ بات میرے باپ کو ہرگز بھی گوارا نہ تھی کہ وہ واپس اس جگہ پر جائے جہاں سے وہ اسے نکال چکا ہے۔ لیکن یہ بات میری ماں نہ مانتی اور اس بات پر اکثر دونوں کی لڑائی ہو جاتی۔ میرے باپ کو اس بات کی اب زیادہ فکر تھی کہ اس کی بھی ایک بیٹی ہے، کل کو وہ بھی اپنی عادتیں اپنی بیٹی کو بھی نہ ڈال دے، اسی لیے وہ زیادہ پریشان رہنے لگے۔ ایک دن گاؤں سے اطلاع آئی کہ دادا جی وفات پا گئے ہیں، تو میرے چچا نے کہا کہ آخری بار اپنے باپ کا چہرہ دیکھ لو۔ میرے باپ کو اپنے والد کی وفات کا بہت ہی غم تھا کہ وہ انہیں ملے بغیر ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی لیے میرا باپ، میری ماں اور ہم بہن بھائی گاؤں گئے۔ گاؤں میں خاندان میں سب کو ہی یہ بات معلوم تھی کہ میرے باپ نے کہاں شادی کی ہے، اسی لیے جب میری ماں آئی تو خاندان کی عورتوں نے آپس میں خسر پھسر کرنا شروع کر دی، اور یہ بات میری ماں کو بہت بری لگی۔ انہوں نے اس بات کا ذکر میرے باپ سے بھی کیا تو میرے باپ نے اس بات کو سن کر خاموشی اختیار کر لی۔ گھر والوں کا رویہ میرے باپ کے ساتھ بالکل ٹھیک تھا اور ہم بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اچھا تھا، لیکن میری ماں کے ساتھ کوئی بھی اچھے طریقے سے بات نہ کرتا تھا، جس سے میری ماں کو اپنا آپ بہت کمتر محسوس ہوتا، اور انہوں نے میرے باپ سے کہا کہ وہ یہاں سے جانا چاہتی ہیں۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد میں، میری ماں، باپ اور میرے بہن بھائی شہر واپس آ گئے۔ شہر آنے کے بعد میرے باپ نے میری ماں پر مزید سختی کر دی اور کہا کہ اپنی تمام توجہ اپنے بچوں پر دو اور کہیں بھی آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ماں گھر میں اکثر تیار ہو کر رہتی، اور یہ بات میرے باپ کو بھی ہرگز پسند نہ تھی کہ گھر میں اتنا بن سنور کر رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس طرح ہر وقت تیار ہو کر رہا کرو گی تو کل کو تمہاری بیٹی بھی تمہاری حرکتوں پر عمل کرے گی۔ میری ماں اکثر میرے باپ کی بات مان بھی لیتی تھی، لیکن جب میرا باپ گھر پر نہیں ہوتا تھا تو وہ ویسے ہی تیار ہونا شروع کر دیتی جیسے شادی سے پہلے ہوتی تھی۔ اس طرح وقت گزرتا رہا۔ میرے باپ نے ہم بہن بھائیوں کا اچھے اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا۔ میرا بھائی میٹرک میں تھا اور میں 8ویں جماعت میں تھی۔ میرا باپ چاہتا تھا کہ ہم بہن بھائی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اور اس معاملے میں وہ ہرگز بھی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اب میرا باپ اکثر گاؤں میں چکر لگا آتا، کیونکہ اب چچا کے ساتھ ان کی کافی بات چیت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میرے چچا کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جو میری ہی ہم عمر تھی۔ میرے چچا اپنی بیٹی کا ذکر بہت ہی پیار سے کرتے تھے، وہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب میرا باپ گاؤں سے واپس آتا تو مجھے اس چچا کی بیٹی کی باتیں بتاتا
کہ تمہاری ایک کزن گاؤں میں رہتی ہے اور وہ بہت ہی ذہین ہے۔ مجھے اس سے ملنے کا بہت شوق ہوتا کیونکہ میں بچپن میں ایک بار گاؤں گئی تھی، لیکن مجھے اس کے بارے میں اتنا یاد نہیں تھا۔ ایک دن میرا باپ دفتر سے جلدی گھر آ گیا اور میری ماں سے کہنے لگا کہ جلدی تیاری کرو، ہمیں گاؤں چلنا ہے۔ تو میری ماں نے پوچھا کہ خیریت کیا ہوا؟ تو میرا باپ کہنے لگا کہ میرے بھائی اور میری بھابھی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس میں ان کی موت ہو گئی ہے۔ یہ خبر سن کر ہم بہن بھائی بھی پریشان ہو گئے، اس لیے ہم گاؤں روانہ ہو گئے۔ میں نے پہلی بار اپنے باپ کو روتے ہوئے دیکھا کیونکہ انہیں اپنے بھائی سے بہت محبت تھی۔ جب ہم گاؤں پہنچے تو میرے باپ نے اپنی بھتیجی کو گلے لگایا اور خوب روئی، وہ بھی بہت رو رہی تھی۔ مجھے وہ لڑکی بہت اچھی اور بہت پیاری لگی۔ 3 دن کے بعد میرے باپ نے میری ماں سے کہا کہ میں اپنی بھتیجی کو اپنے ساتھ شہر لے کر جانا چاہتا ہوں کیونکہ گاؤں میں اب اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ میری ماں نے اعتراض کیا، لیکن میرے باپ نے کہا کہ میں نے تمہاری مرضی نہیں پوچھی، میں نے اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ اس طرح میرے چچا کی بیٹی بھی ہمارے ساتھ شہر آ گئی۔ اس کا نام سیرت تھا۔ وہ اپنے نام کی طرح بھی بہت اچھی اور پاکیزہ نظر آتی تھی۔ میرے باپ نے میری ماں سے اور ہم بہن بھائیوں سے کہا کہ ہم سب اس کا اچھے طریقے سے خیال رکھیں، اس کو اپنے والدین کی کمی محسوس نہ ہو۔ میں اور میرا بھائی اس کا خیال رکھتے، اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتے تاکہ وہ افسردہ اور اداس نہ ہو۔ کچھ دنوں کے بعد میرے باپ نے کہا کہ میں تمہارے اسکول میں ہی اس کا ایڈمیشن کروا دیتا ہوں۔ اس طرح انہوں نے سیرت کا میرے اسکول میں داخلہ کروا دیا۔ اب ہم دونوں اکٹھے اسکول جاتے ہیں۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ مجھے ایک دوست اور ایک بہن مل گئی ہے، لیکن میری ماں کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہ ہوتا۔ وہ ہر وقت اسے ڈانٹ کر ہی کوئی بات کرتی اور سیرت میری ماں کی ڈانٹ سن کر رونا شروع کر دیتی۔ میرے بھائی نے اور میں نے بھی اپنی والدہ کو کئی دفعہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ سیرت کے ساتھ اپنا رویہ بہتر کرنے کی کوشش کریں، لیکن وہ ہماری بات انسنی کر دیتی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ میں نے اور سیرت نے میٹرک کے امتحان دے دیے اور میرا بھائی اب کالج میں پڑھتا تھا۔ سیرت ہم بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ ذہین تھی اور اس بات کا میرے باپ کو بہت فخر تھا۔ وہ اکثر میری ماں کو کہتے کہ دیکھو ایک گاؤں میں رہ کر اس کے ماں باپ نے کیسے اپنی بیٹی کی تربیت کی ہے، اور یہ بات میری ماں کو بہت بری لگتی کہ کہیں نہ کہیں وہ انہیں ان کی پچھلی زندگی کے بارے میں تانا دے دیتے ہیں۔ میں اور سیرت امتحانوں سے فارغ ہو کر آج کل گھر میں ہی رہتے تھے کہ ایک دن دروازے پر گھنٹی بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک عورت باہر کھڑی ہے۔ میں انہیں پہچان نہ سکی تو انہوں نے مجھ سے میری والدہ کا پوچھا کہ وہ کیا گھر پر ہیں؟ تو میں نے ہاں میں جواب دیا۔ تو کہنے لگی کہ اپنی ماں سے کہو کہ تم سے ملنے کوئی عورت آئی ہے۔ میں نے جا کر اپنی ماں سے کہا تو میری ماں جب گیٹ پر گئی تو میں نے دیکھا کہ میری ماں اس عورت کے گلے لگ کر ملنے لگی اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور میری ماں اس عورت کو لے کر گھر میں داخل ہو گئی۔ میں ایک طرف ہو کر یہ سب چیزیں دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میری ماں نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ ادھر آؤ، اپنی نانی سے ملو۔ تو میں سن کر حیران ہو گئی کہ آج تک میں نے کبھی بھی اپنے ننیال والوں کے بارے میں نہیں سنا تھا، تو یہ ایک دم سے نانی کہاں سے آ گئی؟ تو میری ماں نے کہا کہ تمہارے باپ نے آج تک مجھے میرے خاندان والوں سے ملنے نہیں دیا۔ وہ مجھ سے بہت پیار سے ملی اور میری ماں نے مجھ سے کہا کہ کچن میں جاؤ اور میری ماں کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ لے کر آؤ۔ انہوں نے سیرت کو بھی آوازیں دیں۔ جب سیرت باہر آئی تو میری نانی نے اسے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا اور پوچھنے لگی کہ یہ کون ہے؟ تو میری ماں نے کہا کہ یہ اس کے باپ کی بھتیجی ہے اور اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور اب اس کی ذمہ داری میرے شوہر نے لے لی ہے۔ اس طرح میں اور سیرت کچن میں آ کر کام کرنے لگیں اور میری نانی اور میری ماں آپس میں بیٹھی لاؤنج میں باتیں کر رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد ہم سامان لے کر باہر آ گئے اور سامان رکھنے کے بعد میں اور سیرت کمرے میں آ گئے۔ اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنی دیر بیٹھ کر چلی گئی، لیکن میری ماں نے ہم سے کہا کہ اس بات کا ذکر اپنے باپ سے نہ کرنا کہ آج مجھ سے میری ماں ملنے آئی تھی۔ تو میں حیران ہو کر پوچھنے لگی کہ اس میں چھپانے والی کون سی بات ہے؟ تو میری ماں نے مجھے ڈانٹ کر کہا کہ بس جتنی بات تم سے کہی ہے اس پر عمل کرو، اور ہم میں سے کسی نے بھی اس بات کا ذکر گھر میں نہیں کیا۔ اور اس طرح یہ اکثر ہونے لگا کہ میری نانی آتی اور کچھ گھنٹے بیٹھ کر چلی جاتی، لیکن اس کا ذکر ہم میں سے کسی نے بھی میرے باپ سے نہ کیا۔ میرے باپ کی خواہش تھی کہ وہ اپنی بھتیجی کا نکاح اپنے بیٹے سے کرنا چاہتے تھے، اور اس چیز کا ذکر انہوں نے میری ماں سے بھی کیا، لیکن میری ماں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کے خاندان والوں نے مجھے عزت نہیں دی تو میں اسی خاندان کی لڑکی کو اپنی بہو کیوں بناؤں؟ لیکن میرے باپ نے میری ماں کی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔
تو میری ماں نے میرے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ہرگز بھی اس لڑکی سے نکاح نہ کرے، لیکن میرے بھائی نے اس پر کوئی اعتراض نہ کیا، کیونکہ بھائی شروع سے ہی سیرت کو پسند کرتا تھا اور میرا باپ یہ بات جانتا تھا، اس لیے انہوں نے بھائی اور سیرت کے نکاح کی بات کی۔ بھائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جانا چاہتا تھا۔ میرے باپ کی خواہش تھی کہ بھائی نکاح کر کے باہر چلا جائے۔ میرے باپ نے سوچا کہ وہ سیرت سے بھی اس کی مرضی پوچھ لے، یہ نہ ہو کہ ہم اس کی مرضی کے خلاف ہی یہ فیصلہ کر لیں، اور وہ یہ سوچے کہ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو وہ اس کی مرضی پوچھتا۔ میرے باپ نے سیرت سے بھی اس کی مرضی پوچھی تو سیرت نے خاموشی سے کہا کہ جیسا آپ کو بہتر لگے، آپ میرے باپ کی جگہ پر ہیں تو آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں میرے لیے۔ میرے بھائی کا نکاح سیرت سے کر دیا گیا اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اب سیرت مستقل ہی اس گھر میں رہے گی۔ نکاح کے بعد میرا بھائی بیرون ملک چلا گیا، میں اور میری بھابھی بھی کافی اداس رہنے لگے۔ اکثر میری بھابھی کی بھائی سے فون پر بات ہو جاتی تھی، لیکن بھائی ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ وہ بہت جلد ہی پاکستان پہنچ جائے گا اور ان کا مستقل یہاں رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ اپنا کاروبار اپنے ملک میں ہی کرے گا۔ اس بات سے ہمیں بہت حوصلہ ملتا تھا۔ اس کے بعد میری نانی نے کافی دن ہمارے گھر چکر نہ لگایا۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آئی، ان کے ساتھ ایک مرد اور ایک عورت تھی، تو میری ماں نے انہیں لاؤنج میں بٹھا کر کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ تم کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، اور سیرت کو باہر لے گئی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس کو کہاں لے کر جانے والی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم ادھر ہی بیٹھی رہو جب تک میں تمہیں آواز نہ دوں۔ میری ماں اسے لے کر باہر چلی گئی تو میں پریشانی سے کمرے میں چکر لگانے لگی۔ میں کمرے سے باہر بھی نہیں جا سکتی تھی کہ مجھے اماں کی ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ کچھ دیر کے بعد سیرت کمرے میں آئی تو میں نے دیکھا کہ اس نے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ بالکل تیار کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے تیار کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ تائی نے مجھے تیار کیا ہے، اور مجھے تیار کر کے مہمانوں کے سامنے لے گئی اور وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھے ہی دیکھنے آئے ہیں۔ اب تم ہی سمجھ جاؤ کہ اس بات کا کیا مطلب ہے۔ تم ایسا کرو کہ تم مجھے میرے گاؤں ہی واپس بھیج دو، میں یہاں رہنا نہیں چاہتی۔ اگر میں یہاں مزید رہی تو تائی پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کر دیں گی۔ میں نے یہ بات سنی تو مجھے شدید دکھ ہوا کہ میری ماں اب کیا کرنا چاہتی ہے۔ انہیں اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ یہ ان کی بہو ہے اور ان کے بیٹے کی امانت ہے۔ میں نے پہلے سوچا کہ میں اپنی ماں سے اس بارے میں بات کرتی ہوں، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ وہ ہمیشہ کی طرح کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بات کو ٹال دیں گی، اور میں نے اپنے دل میں طے کیا کہ آج میں اپنے باپ سے اس بارے میں بات کر کے ہی رہوں گی کہ ان کے جانے کے بعد اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، اور انہیں اس چیز کی بالکل بھی خبر نہیں ہے۔ میں اپنے باپ کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ رات کو میرا باپ واپس آیا تو کھانا کھانے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میری ماں کو شک ہو گیا کہ یہ اسی بارے میں بات کرنا چاہتی ہے۔ میری ماں نے ٹالنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں دل میں پورا پکا ارادہ کر چکی تھی۔ میرے باپ کو بھی کچھ نہ کچھ بات کا اندازہ ہو رہا تھا۔ میں نے آج کی ساری بات اپنے باپ کو بتائی تو میرے باپ کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے میری ماں سے کہا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی ہے، اور تم کون ہوتی ہو میرے گھر کی عزت کو دوسروں کے سامنے لانے والی۔ میرے باپ کا غصہ کسی طور پر کم نہ ہو رہا تھا، اور میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ 1 ماہ سے میری نانی اس گھر میں آ رہی ہیں۔ تو انہیں یہ سن کر حیرانگی ہوئی کہ ان سے یہ بات کیوں چھپائی گئی۔ انہوں نے مجھے بھی ڈانٹا کہ میں نے ان سے پہلے اس بات کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ تو میں نے کہا کہ اماں نے ہی مجھے آپ کو بتانے سے منع کیا تھا۔ میرے باپ نے میری ماں سے کہا کہ میں نے تم سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے اور اس کی سزا مجھے اب مل رہی ہے، لیکن میں تمہیں وہ کام نہیں کرنے دوں گا جو تم کرتی رہی ہو۔ اماں نے کہا کہ میں نے بھی غلط فہمی میں آ کر تم سے شادی کر لی، لیکن اب مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے۔ تم سے اچھے اچھے اور امیر لوگ میری ماں کے پاس منت سماجت کرتے تھے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ میری اماں کی بات سن کر میں بہت شرمندہ ہوئی کہ انہیں اس بات کا بھی احساس نہیں کہ جوان بیٹی پاس کھڑی ہے۔ اس کے بعد میرے باپ نے مجھے کہا کہ تم کمرے سے چلی جاؤ۔ میں کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کے بعد میری ماں اور میرے باپ کے درمیان کافی لڑائی ہوتی گئی۔ میں اور میری بھابھی کمرے میں پریشان ہوتے رہے کہ کہیں ابا کو کچھ ہو نہ جائے، کیونکہ وہ پہلے ہی دل کے مریض تھے اور اتنی پریشانی ان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں تھی۔ لیکن اس کے بعد ایک دم خاموشی چھا گئی، اور کچھ دیر کے بعد میری ماں نے میرے کمرے پر دستک دی اور کہنے لگی کہ تمہارے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اسے لے کر ہسپتال جانا ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے اپنی بھابھی کو آواز دی،
اس نے ہسپتال میں فون کیا اور جلد ہی ایمبولینس آ گئی۔ ہم نے اپنے باپ کو ایمبولینس میں ڈال کر ہسپتال لے گئے۔ اس کے بعد میری ماں اور میری بھابھی بھی ہسپتال چلے گئے، لیکن میری ماں میری بھابھی کو ہسپتال لے کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ گھر پر ہی رہے، لیکن میں نے زبردستی بھابھی کو اپنے ساتھ لے گئی تو ڈاکٹروں نے کہا کہ انہیں کسی بات کا شدید صدمہ پہنچا ہے، انہیں نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، اس وجہ سے وہ کوما میں چلے گئے ہیں۔ یہ صدمہ ہمارے لیے کسی طور پر بھی کم نہ تھا۔ میں اپنی ماں کو غصے بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ آج ان کی وجہ سے کیا ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے میرے باپ کو ہسپتال میں داخل کر لیا، ان کا علاج چلتا رہا، لیکن ڈاکٹر کوئی بھی اچھی خبر نہیں سنا رہے تھے۔ ہم نے ڈاکٹروں سے کہا کہ ہم انہیں گھر لے جاتے ہیں، کیونکہ روزانہ ہسپتال میں آنا جانا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے ہم نے اپنے باپ کو گھر میں ہی شفٹ کر لیا، اور ان کی حالت کے بارے میں ہم نے اپنے بھائی کو بھی کوئی اطلاع نہ دی کہ وہ پریشان ہوگا۔ اس طرح یہ ہونے لگا کہ میری ماں میری بھابھی کو تیار کروا کے ڈرائنگ روم میں لے جاتی اور مہمانوں کے پاس چھوڑ کر خود باہر آ جاتی، اور وہ مہمان میری بھابھی کے ساتھ عجیب گفتگو کرتے اور عجیب نظروں سے دیکھتے۔ میری بھابھی جب بھی باہر آتی میری ماں کو چیخ چیخ کر کہتی کہ تم جو میرے ساتھ کر رہی ہو تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے، تمہاری بھی ایک بیٹی ہے، کل کو اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو سکتا ہے، اور میں تو تمہارے بیٹے کی بیوی بھی ہوں، تمہیں اس چیز کا ذرا بھی احساس نہیں ہے، تم پر خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ لیکن میری ماں پر اس چیز کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ کبھی کبھار میرا دل چاہتا کہ میں اپنے بھائی کو فون کر دوں اور انہیں ادھر کے سارے حالات کے بارے میں بتا دوں تاکہ وہ جلد از جلد پاکستان واپس آ جائیں۔ میں نے انہیں کئی بار فون کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا نمبر بند جا رہا تھا، اس لیے ان سے کوئی بھی بات نہ ہو سکی۔ لیکن میں نے اپنا میسج دے دیا تھا کہ آپ فوراً پاکستان آ جائیں، اپنی بیوی کو بچا لیں، کیونکہ مجھے کچھ اندازہ ہو چکا تھا کہ میری ماں اور نانی کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ظاہری طور پر وہ سلجھے ہوئے اور شریف لوگ نہیں دکھ رہے تھے۔ ایک دن رات کو مجھے پیاس محسوس ہوئی اور میں پانی پینے کے لیے اپنے کمرے سے باہر آئی تو دیکھا کہ میری ماں کسی سے فون پر بات کر رہی ہیں اور کہہ رہی تھیں کہ تم بالکل تیار رہو، میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گی، اس کے بعد مجھے میری رقم دے دینا۔ میں نے یہ بات سنی تو مجھے کسی خطرے کا احساس ہوا کہ کہیں وہ میری بھابھی کے بارے میں تو بات نہیں کر رہی۔ میں خاموشی کے ساتھ کمرے میں واپس آ گئی اور اس کا حل ڈھونڈنے لگی، لیکن میرے دماغ میں کوئی بھی بات نہیں آ رہی تھی۔ میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ابا کی دوائیاں ختم ہو گئی ہیں، آپ جا کر دوائیاں لے آؤ۔ میری ماں نے ابا کی پرچی پکڑ لی اور دوائی لینے چلی گئی، اور میں اپنے ذہن میں ترکیب لڑانے لگی کہ میں بھابھی کو ان کے گاؤں بھیج دیتی ہوں تاکہ وہ ان لوگوں سے بچ جائیں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور کچھ لوگ گھر کے اندر آئے۔ میں گھبرا گئی اور میں نے انہیں کہا کہ میری ماں گھر پر نہیں ہے، لیکن وہ زبردستی گھر کے اندر داخل ہو کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اس لڑکی کو لے کر آؤ۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں کمرے میں آئی تو آج مجھے میری بھابھی بھی بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ آج میں ہرگز بھی ان کے پاس نہیں جاؤں گی، آج میں تمہیں ہی ان کے پاس بھیجوں گی تاکہ تمہاری ماں کو پتہ چلے کہ دوسرے کی بیٹی سے ایسا کرتی ہے۔ جب خود کی بیٹی کے ساتھ ہوگا تو تبھی اسے سبق ملے گا۔ بھابھی مجھے زبردستی تیار کرنے لگی۔ میں ان سے کہنے لگی کہ میرے ساتھ یہ سب مت کریں، میں تو آپ کو بچانے کی ترکیب ڈھونڈ رہی تھی، لیکن میری بھابھی نے میری بات نہ مانی اور مجھے زبردستی تیار کر کے مہمانوں کے سامنے لے گئی اور کہنے لگی کہ آپ اسے بھی دیکھیں، یہ اس عورت کی بیٹی ہے، جب آپ لوگ آتے تھے تو وہ اسے چھپا دیتی تھی، اور میں دعا کر رہی تھی کہ میرے لیے کوئی مدد پہنچ جائے۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ اماں کی غلطیوں کی سزا ہے جو مجھے مل رہی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے جو میرے آگے آ رہا ہے۔ میں دعا کر رہی تھی کہ کوئی راستہ نکل آئے اور میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ ایک دم سے باہر دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں بھی ان کے پیچھے جانے لگی، لیکن ان میں سے ایک مرد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ اتنی دیر میں بھابھی نے میری طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہیں بھی شدید دکھ پہنچا تھا۔ وہ فوراً میری طرف آئیں اور اس آدمی سے میرا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ بھابھی نے اس آدمی سے میرا ہاتھ چھڑوا کر مجھے پیچھے کر دیا اور خود آگے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ اب آپ میں سے کوئی بھی اس لڑکی کی طرف نہیں بڑھے گا۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہم نے صرف ایک لڑکی کی بات کی تھی، اب 2 لڑکیاں ہمارے ہاتھ لگ جائیں گی، اور ایک دوسرے سے اشاروں میں باتیں کرنے لگے۔ اتنی دیر میں ایک دم سے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا تو ہم سب نے دروازے کی طرف دیکھا تو میرا بھائی دروازے میں کھڑا تھا۔
بھائی کے ساتھ اس کے کچھ دوست بھی تھے۔ میں نے اور میری بھابھی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کوئی ہماری مدد کو آن پہنچا ہے۔ میرے بھائی کو تمام صورتحال سمجھ آ گئی۔ وہ غصے سے آگے بڑھا اور اس آدمی کو گریبان سے پکڑ کر انہیں مارنے لگا۔ اتنی دیر میں اماں بھی پہنچ گئی تھی۔ وہ تمام صورتحال دیکھ کر انہوں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ انہیں اس چیز کی امید نہ تھی، اور بھائی کے دوستوں نے آگے بڑھ کر بھائی کو پیچھے کیا اور ان آدمی اور اس کے ساتھ جو عورت تھی ان کو پکڑ کر لے جانے لگے۔ بھائی کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ بھائی کے دوست ان آدمیوں کو اور اس عورت کو باہر لے گئے اور انہیں پولیس کے حوالے کر دیا۔ بھائی نے غصے سے اماں کی طرف دیکھا اور اماں نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ بھائی نے میری طرف دیکھا اور بھابھی کی طرف دیکھا تو ہم دونوں روتے ہوئے بھائی کے گلے لگ گئی۔ بھائی نے اماں سے کہا کہ آپ اتنی ظالم ہو سکتی ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اپنی سگی اولاد اور اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ یہ سب کچھ کریں گی۔ آپ کو کس نے حق دیا تھا؟ اور آج تو آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہونے والا تھا۔ تو اماں نے کہا کہ اس لڑکی نے میری بیٹی کو ان کے سامنے کیا ہے۔ تو میں نے اماں کو کہا کہ یہ مکافات عمل ہے، آپ نے کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ کیا تو آپ اس سے کسی اچھے کی امید کیسے کر سکتی ہیں کہ وہ آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ویسا سلوک نہ کریں۔ لیکن میں نے اماں کو یہ بھی بتایا کہ جب آدمی میری طرف بڑھنے لگے تھے تو بھابھی نے کیسے میری حفاظت کی تھی۔ بھائی کو میں نے اپنے باپ کی ساری صورتحال بتائی تو وہ سن کر پریشان ہو گئے کہ اتنا کچھ ہو گیا ہے اور تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ میں نے انہیں کہا کہ میں نے آپ سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی لیکن آپ کا نمبر بند جا رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ پڑھائی کی مصروفیت کی وجہ سے وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے دوست کے ہاں چلے گئے تھے، اس وجہ سے وہ فون پر رابطہ نہیں کر سکے۔ لیکن میں نے انہیں کہا کہ شکر ہے آپ صحیح موقع پر آ گئے اور ہمیں بچا لیا۔ بھائی فوراً ابا کے کمرے میں گئے اور انہیں دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھائی نے میرے باپ کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے کہ آپ کی ذمہ داری میں پوری کروں گا، آپ کے گھر کی عزت کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ جس نے بھی یہ کرنے کی کوشش کی وہ اپنی سزا خود بھگتے گا۔ اماں نے کئی دفعہ بھائی کو بلانے کی کوشش کی لیکن بھائی نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ بھائی نے میرے باپ کو ہسپتال میں داخل کروایا تاکہ ان کا علاج اچھے طریقے سے ہو سکے۔ اس طرح کچھ ہی دنوں میں ابا جی کو ہوش آ گیا، اور ابا جی نے جب بھائی کو سامنے دیکھا تو انہیں کسی انہونی کا احساس ہوا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم پاکستان کیسے آئے ہو؟ تو بھائی نے کہا کہ جو یہاں سب کچھ ہو رہا تھا اسے حل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بھائی نے میرے باپ کو ساری بات بتا دی جسے میرا باپ سن کر پریشان ہو گیا۔ انہوں نے غصے سے میری ماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ سب تمہاری ہی غلطیوں کے نتیجے ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں۔ میرے باپ نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، لیکن ہم بہن بھائیوں نے انہیں منع کیا اور کہا کہ آپ یہ غلطی ہرگز مت کریں۔ اگر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہے اور آئندہ ایسی حرکت کرنے سے خود کو باز رکھیں گی تو ہم انہیں معاف کر دیں گے۔ تو میری والدہ نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا کہ اب آئندہ میں ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی۔ میری ماں نے دوبارہ مجھ سے رابطہ کیا تھا اور میں ان کی باتوں میں آ گئی تھی، اسی لیے میں نے یہ حرکت کی۔ میرے بھائی نے میری ماں سے کہا کہ اگر آپ کی سگی بیٹی کو کوئی اس طرح لے جاتا تو آپ پر کیا بیتتی۔ تو میری ماں نے ایک دم سے مجھے گلے لگا لیا اور کہا کہ میں ایسا ہرگز بھی برداشت نہیں کر سکتی، آئندہ سے میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی۔ انہوں نے سیرت سے بھی اپنے رویے کی معافی مانگی۔ تو میری بھابھی نے کہا کہ میں نے آپ کو اپنی والدہ کی طرح ہی سمجھا تھا، آپ نے شروع سے ہی میرے ساتھ رویہ اچھا نہیں رکھا۔ آپ نے جو میرے ساتھ کیا میں آپ کو اس کا سبق سکھانا چاہتی تھی کہ اگر آپ میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہیں تو کل کو آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی اس طرح ہو سکتا ہے۔ میری ماں نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے بھابھی کو گلے لگایا اور کہا کہ آئندہ سے میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ اب میری ایک نہیں 2 بیٹیاں ہیں۔ اس کے بعد میری ماں کا رویہ بہتر ہو گیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔